اعصابی مزاج کس کی مزاج ہوتی ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ بچے کا مزاج ہوتی ہے، اور ہونا چاہیے کہ بچے کا مزاج اعصابی ہو۔ پھر اعصابی میں خصوصاً اعصابی غدی، یعنی کافی سارے رطوبات ہو اور مناسب حرارت ہو تو بچے کی گروتھ، نیند وغیرہ یہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک رہتا ہے، اور بچہ صحت مند رہتا ہے، قد بھی بڑھتا ہے اور وزن بھی بڑھتا ہے۔ تو چوڑائی اور لمبائی دونوں میں بچے کی صحت وہ بالکل بہترین رہتا ہے۔ اور عورت کا یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے، یعنی بالغ عورت کا، ورنہ پھر یا تو حمل نہیں ٹھہرتا، اگر حمل ٹھہرے تو پھر وہ ساقط ہو جاتا ہے۔ بالغ مرد کا بھی یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ پھر پٹوں میں سستی اور جگر میں کمزوری ہوتی ہیں۔ تو مرد کے ساتھ جو حکمتیں جڑی ہوئی ہیں تو پھر اس میں کمزوری اور کمی آتی ہے، اور شوگر حقیقی کے پیدا ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ کافی سارے مسائل اس اعصابی مزاج میں اگر مرد کو لاحق ہو جائے تو پھر وہ پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ بہرحال اعصابی مزاج کس کی ہوتی ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے وہ میں نے بیان کیا۔ اعصابی خوراکیں کون کون سے ہیں؟ تو اگر معالج آپ کو کہیں کہ اعصابی خوراکیں نہ کھاؤ، تو مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ 1 نمبر اور 6 نمبر خوراکیں نہ کھاؤ۔ اس کی ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے، میں ڈسکرپشن پر لنک دے دوں گا، ادھر سے آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یا اگر طبیب کہیں آپ کو کہ اعصابی خوراکیں کھانا ہے تو مطلب یہ ہے کہ 6 نمبر اور 1 نمبر خوراکیں وہ کھانے ہیں۔ دوسری بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ کہ اس مزاج میں جس طرح کی رطوبات کی زیادتی ممکن ہے تو اس طرح رطوبات کی انتہائی کمی بھی ممکن ہے۔ اعصابی عضلاتی مزاج میں نے دیکھا ہے کہ سر سے سفید سفید ذرات وہ خشکی والے گرتے ہیں، اور نمونیا بھی بچوں کا اس مزاج یعنی اعصابی عضلاتی میں ہوتا ہے، اور اصل وجہ وہ رطوبات کی کمی ہے اور خشکی کا پیدا ہونا ہے۔ تو بچے کا یہ مزاج ہونا ضروری ہے۔ اگر بچے کا مزاج عضلاتی یا غدی ہو جائے تو پھر کافی سارے امراض و علامات کے پیدا ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ امید ہے کہ جو باتیں آج میں بتانا چاہتا تھا وہ میں بتا چکا ہوں، اور کافی سارے مسائل کی طرف میں نے صرف اشارات کیے۔ آگے اگر کوئی دوست کوئی سوال رکھتا ہے اور کوئی اور بات سمجھنا چاہتا ہے تو ویڈیو کی نیچے وہ کمنٹ کر سکتا ہے، انشاءاللہ تعالی جواب ملے گا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو میرا کلپ پسند آئے گا تو اسے لائک کر دیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرا چینل ضرور بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔